أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مکرم و معزز حاضرین محفل اور عزیز طلبہ، آج جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان میں روایت و دستور کے مطابق یوم رضا کی تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جامعہ کے شیخ الحدیث اور حضور غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند علم کے وارث حضرت صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی تشریف فرما ہے، تو ساتھ ہی مہمان خطیب حضرت العلام مولانا مفتی نصیر الحسنی دامت برکاتہ العالیہ بھی جلوہ افغان ہے۔ اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں تھوڑی روٹین چینج کرنی چاہیے۔ 10:30 بجے اگر ابتدائی گفتگو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محفل رات گئے تک جاری رہے گی، اور ایسے میں جب کہ اب حالات بدل رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑی سی اپنی روٹین تبدیل کرنی چاہیے، اور بر وقت جلسہ شروع ہو، بر وقت ختم ہو، تو اس میں ہم سب کے لیے بہتری اور بھلائی کی صورت ہوگی۔ حضرت مکرم، مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے علمی مقام کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنی، وہ حضرت مفتی نصیر صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو وہ نپائیں گے۔ میں صرف لفظ بریلویت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور اس وقت دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف کھچڑی پک رہی ہے، اس پس منظر میں ان مدارس کا جو کردار ہے وہ اس کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا مسلک اور عقیدہ وہی ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، اور جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور ہم نے اس میں کوئی ترمیم و اضافہ نہیں کیا۔ جس طرح ہمیں وہ اسلاف سے وہ مسلک، وہ یقین، وہ دولت ملی، ہم نے اس کو اسی طرح محفوظ کر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم چونکہ یہاں جامعہ کے ماشاءاللہ طلبہ موجود ہیں، اس لیے کچھ چیزیں بہتر یہ ہے کہ میں تفصیل میں جانے کی بجائے اشارتاً کہہ کے گزر جاؤں، تاکہ کم وقت میں اپنا مدعا پیش کر سکوں۔ تو چونکہ ہم اہل سنت و جماعت کہلاتے تھے، تو مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہمیں یہی پتا تھا کہ ہم سنی ہیں، کچھ لوگ وہابی ہیں اور کچھ شیعہ ہیں۔ اب نہیں تھا، بس سنی اور وہابی، کیونکہ جو وہابی لوگ ہیں ان سب کا عقیدہ وہی تھا جو دیوبندیوں کا ہے۔ اگر فرق تھا تو فقہی امور میں تھا، عقائد کے حوالے سے نہیں تھا۔ تو تقسیم جب عقیدے کے حوالے سے ہو رہی ہو تو پھر اسی پس منظر میں بات ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جو دیوبندی حضرات تھے انہوں نے چکر چلایا اور انہوں نے سنی کہلانا شروع کیا اور کہا کہ جی ہم بھی اہل سنت ہیں۔ اب ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو گیا کہ اصل میں سنی کون ہے۔ تو ایسے میں ہم جو اصل سنی تھے انہوں نے اپنی شناخت اور پہچان کے لیے
جیسے ہوتا ہے نا ٹریڈ مارک رکھنا، تو انہوں نے بریلوی کا لفظ ٹریڈ مارک کے طور پر اس لیے رکھا کہ ہمارے عقیدے کی حفاظت اور دوسروں کے عقیدے کی جو خامی اور خرابی اور کوتاہی اور اس میں جو کچھ بھی کمزوریاں تھیں ان کو اجاگر کرنے کا فریضہ جس طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا تھا، اس طرح کسی اور نے نہیں دیا تھا۔ تو ان سے اپنی پہچان، ان سے اپنی شناخت کو اجاگر کیا اور اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے کہ ہم گستاخان رسول میں نہیں ہیں، اپنے نام کے ساتھ سنی بریلوی لگانا شروع کر دیا۔ اچھا، ہمارے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا کہ ہم سنی ہیں، اسی لیے انہوں نے جماعت اہل سنت بنائی، بریلوی جماعت نہیں بنائی۔ اسی لیے انہوں نے سنی کانفرنسیں منعقد کی، بریلوی کانفرنسیں منعقد نہیں کی۔ لیکن یہ ہماری کوتاہی، ہم میں سے کچھ لوگوں کی اندھی عقیدت کہیے، جس طرح ہم لوگوں کا عام طور پر طریقہ ہے کہ ہم جناب وہ اس انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اگر کوئی دوسرا شخص کوئی بات کرے تو وہ اس کے اوپر ماشاءاللہ فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ان لوگوں نے وہ بریلوی لفظ کو اس طرح اپنایا کہ ہمارے مخالفین کو یہ موقع ملا، انہوں نے ہمیں بریلوی بنا دیا اور خود سنی بن گئے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہاں پر ایک نزاکت یہ بھی بیان کرتا چلوں، تقریباً 35-37 برس پہلے علماء جانتے ہیں کہ احسان الہی ظہیر مشہور اہل حدیث نے، وہابی نے ایک کتاب لکھی البریلویہ کے نام سے، اور اس میں اس نے دنیا کو یہ بتایا کہ قادیانیت کی طرح بریلویت بھی ایک نیا مذہب ہے، ایک نیا عقیدہ ہے، ایک نیا نظریہ ہے۔ اور وہ کتاب چونکہ عربی میں لکھی گئی تھی اور وہ سعودیہ کی نگرانی میں اور ان کی سرپرستی میں چھاپی گئی تھی اور پھیلائی گئی تھی۔ اب یہاں پر اس البریلویہ کا رد لکھا علماء نے، چونکہ ان کا نظریہ تھا اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے عوام کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے وابستگان کو سمجھانا، تو انہوں نے اس کا رد لکھا تو اردو زبان میں لکھا، کیونکہ ان کے جو وابستگان تھے وہ یہیں کے رہنے والے تھے۔ ان کو اگر وہ عربی میں کتاب لکھ کے دے دیتے کسی کے پلے نہ پڑتے۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ البریلویہ تو عربی میں تھی، وہ عرب دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اس کا رد لکھا گیا تو اردو میں۔ اب عرب لوگوں کو اردو تو نہیں آتی تھی، تو آج تک عالم یہ ہے کہ اگر آپ عرب دنیا کے مختلف علاقوں میں جائیں اور یہ بتائیں کہ آپ مسلکاً بریلوی ہیں تو لوگ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے ذہن اور خیال میں یہی آتا ہے کہ کوئی نیا عقیدہ، قادیانیت کی طرح کوئی نیا فتنہ ہے یہ۔ تو ایسے میں ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کوئی نیا دین نہیں دیا، کسی نئے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی، انہوں نے تو ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، اور جو اس میں لوگوں نے گند گھولنے کی کوشش کی اس کی نشاندہی کی ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز بہت وضاحت سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر عام طور پر الزام یہ لگتا ہے کہ جناب یہ تو کافر، کفر کی مشینیں ہیں، یہ لوگوں کو کافر بنانے کی مشینیں ہیں، ذرا سی بات کو کھٹ سے کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ جناب وہ اس نے یہ کہہ دیا تو وہ کافر، اس نے فلاں کتاب میں یہ جملہ لکھ دیا تو وہ کافر، فلاں فلاں، اس قسم کا پروپیگنڈا بہت ہے ہمارے خلاف۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ٹھکا ٹھک فتوے نہیں لگائے۔ وہ جو گستاخانہ عبارتیں تھیں ان کی نشاندہی کی، ان کے لکھنے والوں کو متوجہ کیا، ان کو خطوط لکھے، ان کے بارے میں بتایا کہ دیکھو بھائی یہ شان رسالت میں گستاخی یہ آپ کی کتابوں سے واضح ہو رہی ہے، تو آپ کے بارے میں ہمارا گمان تو یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو مسلمان ہی ہوں گے ظاہر ہے، اور ماشاءاللہ عالم کہلاتے ہیں، تو آپ کی یہ تحریر جو ہے یہ اس میں تو شان رسالت میں گستاخی کا پہلو نظر آتا ہے، تو آپ مہربانی کریں، آپ اس بات سے رجوع کریں، توبہ کریں اور عوام کی صحیح رہنمائی کریں۔ اس کے جواب میں ان کی طرف سے اپنے اقوال کے جواز کی دلیلیں دی جانے لگی، نہیں کہ ہم نے جو لکھا ہے وہ تو صحیح ہے،
اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں. وہ جو ایک مشہور جملہ کہا جاتا ہے نقل کفر کفر نہ باشد، کہ نماز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے بہتر ہے کہ معاذ اللہ گدھے یا بیل کا خیال آ جائے. اب جب اس کی نشاندہی کی، اور یہ ظاہر ہے کہ اتنی واضح اور صریح گستاخی کہ جو بھی شخص سنتا ہے فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، توبہ کرتا ہے مولا یہ کسی مسلمان کا جملہ ہو سکتا ہے، یہ کسی کلمہ گو کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. جب ان کو متوجہ کیا تو بجائے اس کے کہ اس میں وہ اپنی غلطی مان لیتے، توبہ کر لیتے اور وہ صحیح راستے پہ آ جاتے، وہ اس کے لیے جواز پیش کرنے کی کوشش کی گئی. کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے نا، تو اللہ کی عبادت جب کی جائے تو اس دوران اگر کسی اور کی تعظیم کا، کیونکہ عبادت تو غایت درجے کی تعظیم ہے، تو کسی اور کی تعظیم اگر کا خیال آئے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. تو گدھے یا بیل کا اگر خیال آئے تو اس میں تعظیم کا پہلو تو نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمارے آقا حضور علیہ السلام وہ اللہ کے آخری نبی، ان کا خیال آئے گا تو لازماً ایک مسلمان کے دل میں وہ تعظیم کے جذبات تو پیدا ہوں گے. تو اب اللہ کی عبادت کے دوران اگر غیر اللہ کی تعظیم کا خیال آئے تو یہ تو شرک کی طرف لے جاتی ہے بات. تو اس لیے یہ کہا گیا ہے شرک سے بچانے کے لیے کہ اگر گدھے یا بیل کا خیال آ جائے تو کوئی قباحت نہیں، کیونکہ اس میں تو کوئی تعظیم کا پہلو نہیں. تو ہم تو نبی کریم کی تعظیم کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا خیال تو آئے گا تعظیم کے ذریعے. اس طرح انہوں نے جواز گھڑنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ بے تکی بات تھی، اس لیے کہ ہر ایک کو پتا ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک آقا کریم کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے. اور جب سلام پڑھا جائے گا اور درود پیش کیا جائے گا تو آقا کریم کا خیال تو لازماً آئے گا. تو وہ نزاکت جو ان کے ذہن میں تھی، کیا اس کو رب کائنات نہیں جانتا تھا؟ تو اس نے ہمیں نماز میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کا حکم کیوں دیا نماز میں؟ ظاہر ہے جب درود و سلام نماز میں ہم پیش کریں گے تو عقیدت و محبت سے تو خیال آئے گا. صرف یہ مثال میں نے اس لیے بیان کی کہ یہ میں بتا سکوں کہ ان لوگوں نے اپنے باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کس طرح جواز گھڑے. اچھا یہاں ایک بات اور بھی کہتا چلوں. دیکھیے اگر ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور بات کرتے ہوئے کسی کی گفتگو میں کوئی ایسا پہلو نظر آئے جس سے لگے کہ دوسرے کے کسی بزرگ کی شان میں کوئی گستاخی کی گئی یا خود اس کو برا بھلا کہا گیا، تو وہ غصے میں آئے، اس کو متوجہ کیا جائے کہنے والے کو کہ تم نے کیا بات کی ہے، اس سے تو اس کو غصہ آیا، وہ برا مان گیا، تم نے ایسی بات کر دی. تو اگر اس کی نیت نہیں تھی ایسی تو فوراً کہے گا بھائی میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی کا طلبگار، میری یہ نیت نہیں تھی. اگر میری بات سے یہ پہلو نکلتا ہے تو میں اس پر شرمندہ ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. ایسا کئی بار ہوتا ہے نا کہ کوئی بات ایسی زبان سے نکل گئی جو کسی دوسرے کی دل شکنی کا سبب بنی، جب متوجہ کیا گیا تو اس سے فوراً معذرت کر لی اور اپنے الفاظ واپس لے لیے اور اس سے کہا کہ بھائی میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں بالکل آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، آپ کے بزرگوں کی یا آپ کے خاندان کی یا آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ اتفاق سے پیرایا اظہار ایسا آ گیا، الفاظ ایسے میں نے بول دیے جس سے یہ پہلو نکل آتا تھا، لیکن خدا جانتا ہے میری نیت ایسی نہیں تھی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. ایسا ہوتا ہے نا. تو اگر وہ گستاخانہ عبارتیں لکھنے والوں کی اگر نیت نہیں تھی وہ گستاخی کی، تو جب ان کو متوجہ کیا گیا تو بڑی سیدھی سی بات تھی، وہ اپنے الفاظ واپس لے لیتے. بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، اپنے نبی کریم کی شان میں کوئی گستاخی بھلا کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ہماری تحریر سے اگر یہ پہلو سامنے آتا ہے تو بھائی ہم اس کو اپنے الفاظ کو واپس لے لیتے ہیں. اتنی سی بات تھی. لیکن نہیں، جب انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے زیادہ اپنے بزرگوں کی یا اپنی عظمت، انہوں نے
توبہ کرنے کی بجائے، معذرت کرنے کی بجائے، اپنے الفاظ واپس لینے کی بجائے اب ان کے جواز گھڑنا شروع کر دیے، ان کے جواب دینا شروع کر دیے، اور اعلیٰ حضرت نے پھر ان کے جواب عطا فرمائے اور پھر ان کو متوجہ کیا کہ نہیں، آپ کا جو یہ جواب ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ اس کے اندر یہ قباحت ہے، یہ خرابی ہے، اور وہ پھر اس کا جواب دے۔ جب یہ 2-3 بار اس طرح سوال و جواب ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ ان کو گستاخی پر مطلع کر دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس سے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، اپنے الفاظ واپس نہیں لیے، اپنی بات پر ڈٹے رہے، بلکہ اس کو سچ ثابت کرنے کی کوششیں کرتے رہے، تب جا کے انہوں نے وہ فتویٰ دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کسی کی کوئی بات سنی، بلکہ سنی بھی نہیں، اس سے ڈائریکٹ اخبار میں پڑھی، کسی کی زبانی، آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا وہ جو قیامت دھارا ہے وہ سب کے سامنے، اس پر کوئی بات آئی اور بہت ہی فوراً ہی فٹافٹ فتویٰ جل دیا گیا۔ ایک تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فتویٰ اور رائے اس میں فرق کیا ہے۔ میں اس کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میں حاضر، آپ کے وصال سے شاید چند ماہ پہلے کی بات ہے، کوئی زیادہ پہلے کی بات نہیں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی ہر جگہ پہ تو خواتین ہیں، اب ان پر پابندی ہو کہ ہر جگہ جا سکتی ہو، سینما ہال میں جا سکتی ہو، مسجد میں نہیں آ سکتی، تو یہ ذرا عجیب سی بات لگتی ہے، تو اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ اب یہ بات مجھے بڑی منطقی لگی، مجھے اچھی لگی، تو سمجھ میں آئی، میں نے کہا بھائی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، تو آپ فتویٰ دے دیجئے کہ اب خواتین کا مسجدوں میں آنا بالکل صحیح ہے، جائز ہے۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی غصے میں، پہلے ذرا لیٹے ہوئے تھے تو غصے میں اٹھ کے بیٹھے، کیا کہتے ہو، میں عمر فاروق کے خلاف فتویٰ دے دوں؟ اچھا میں حیران پریشان، ابھی خود فرما رہے تھے تو ٹھیک تھا، میں نے کہہ دیا تو غلط ہو گیا، یہ کیا بات بنی؟ اب میری کیفیت دیکھ کے ان کو اندازہ ہوا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں نے غلطی کیا کی ہے اور مجھے ڈانٹ کیوں پڑ رہی ہے، تو پھر انہوں نے وضاحت فرمائی، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ حالات کے پس منظر میں یہ میری اپنی رائے ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، علماء کرام کو مل بیٹھ کر سر جوڑ کر اس پر غور کرنا چاہیے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں اگر وہ چاہیں تو مل بیٹھ کر کوئی متفقہ طور پر کوئی فیصلہ ان کو کرنا چاہیے، لیکن کسی ایک شخص کو آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ سیدنا عمر فاروق کے خلاف فتویٰ دے؟ انہوں نے فرمایا یہ میری رائے ہے، میں پیش کروں علماء کے سامنے اور علماء مل بیٹھ کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ فتویٰ کچھ اور چیز ہوتی ہے اور رائے کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ حضرات مکرم، بہرحال ہم نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنے امتیاز کے لیے بریلوی کا لفظ اپنے ساتھ لگایا، لیکن یہ آج کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس لفظ سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ جہاں تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بریلوی لفظ کو اپنی پہچان بنانا، اس سے نقصان یہ ہے کہ پھر ہم دنیا کے سامنے کیسے وضاحت کرتے پھریں کہ جناب بریلویت کوئی نیا مذہب نہیں، کوئی نیا عقیدہ نہیں، جبکہ ہمارے خلاف ساری دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ دیکھیے جو علماء ہیں ان کا اپنا ایک مزاج اور انداز ہوتا ہے، اور اولیاء کا جو طریقہ کار ہے وہ زیادہ اس میں شفقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ اب اگر علماء کے مزاج کے اندر وہی شفقت اور نرمی اگر آ جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہم نے خود دیکھا ہے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور جو لوگ ان سے ملے ہیں ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی طبیعت کی نرمی اور بات سمجھنے اور سمجھانے میں ان کا تحمل، ورنہ عام طور پر تو یہ دیکھا ہے نا کہ استاد کوئی سبق پڑھا رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی طالب علم کی تو اس کو غصہ آ گیا، تم کن ذہن، تم غبی، تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ لیکن ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تو عام مجمع میں اتنے مشکل مسائل اس طرح سمجھاتے تھے کہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں بھی بات آ جاتی، لیکن اگر نہیں آتی تھی تو اس کو دوبارہ دہراتے تھے
اور اس پر پیشانی پر شکن نہیں آتی تھی، تو یہ یوں کہیے کہ وہ علماء اور اولیاء کے اوصاف کو جمع کرنے والی بات ہے۔ حضرات مکرم، بات کرنے والے کی نیت بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ اب جامعہ انوار العلوم کے اسٹیج پہ میں بول رہا ہوں تو مجھے اس طرح گفتگو تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بات آئی ذہن میں کرتا چلوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اب اس سے رب کائنات پوچھے گا کہ جہاں تو ہے کیا تجھے یہاں پہ خوش نہیں، مطمئن نہیں؟ وہ کہے گا مولا سب کچھ، بس میرا جی چاہتا ہے میں کھیتی باڑی کروں۔ اب ظاہر ہے کہ جنتی کی تو ہر خواہش پوری ہوتی ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے کھیتی باڑی کی اجازت دے دی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ جنتی اب کھیتی باڑی کرے گا تو وہ کس طرح بیج اگے گا، اور کس طرح فصل اگے گی، اور کس طرح پھل لگے گا، اور کس طرح غلوں کے انبار ہوں گے، وہ تمام چیز آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ جناب اتنے انبار لگ جائیں گے غلوں کے، اور جناب اس کی فصل اتنی شاندار ہوگی اور پودے اتنی تیزی سے بڑھیں گے، لیکن وہ کاشتکاری کرنے والے کا دل نہیں بھرے گا۔ تو رب کائنات فرمائے گا اے ابن آدم، یہ تیرا پیٹ کسی چیز سے بھر نہیں سکتا۔ آقا کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک اعرابی، ایک بدو، ایک دہقان دیہاتی وہ بیٹھا تھا، اس نے ایک جملہ بولا۔ وہ کہتا ہے کہ آقا یہ خواہش ظاہر کرنے والا یا کوئی قریشی ہوگا یا کوئی انصاری ہوگا، ہم جو دہقان ہیں، ہم دیہاتی، ہم تو کاشتکاری کرتے ہی نہیں، ہمارا کھیتی باڑی سے تعلق ہی نہیں، ہم تو یہ ایسا نہیں کرتے۔ اب ذرا سوچئے، اگر خدا دلوں کے اندر کچھ فاصلے ہوں تو یہ جملہ تعصب پیدا کر سکتا ہے، اس سے نفرتیں ابھر سکتی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی یہاں پر ہمارے اوپر آوازہ کسا گیا ہے، لیکن کسی نے اس کو اس انداز سے نہیں لیا، بلکہ خوش طبعی میں لیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آپ بھی تو آخر قریشیوں میں شامل ہیں نا، آپ نے بھی تبسم فرمایا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ تو ہمیں ان چیزوں سے یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ ہم باتوں کو کس طرح سے لیں۔ اگر کسی کے عقیدے پہ حرف نہیں آتا، اگر کسی کی شان میں کوئی ایسی گستاخی نہیں ہوتی، اگر بات صرف ظرافت اور خوش طبعی تک محدود رہتی ہے تو اس کو اسی انداز سے لینا چاہیے، اس کو خامخواہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ حضرات مکرم، جہاں تک شان اولیاء کا تعلق ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح جہاں علماء میں ان کا بہت بلند مقام ہے، اسی طرح اولیاء میں بھی وہ صف اولین میں شامل ہیں الحمدللہ۔ جہاں تک اولیاء کی شان کی بات ہے تو میں عرض کروں گا کہ رب کائنات اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو یہ عظمت عطا فرما دیتا ہے، اور اس کا پھر قرآن میں اس نے جس انداز سے ذکر فرمایا، ویسے تو مشہور آیت ہے، اسی پر ہر ایک کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہیں جو خوف اور غم سے محفوظ ہیں۔ اچھا، جب یہ آیت میں نے پڑھی تو میرے ذہن میں کچھ خلیش پیدا ہوئی۔ میں نے کہا کہ اگر ولی خوف اور غم سے محفوظ ہیں، انہیں ہونا بھی چاہیے، بھائی اللہ کے دوست ہیں نا۔ اچھا، کچھ لوگ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں جو اپنی کہی ہوئی بات نہیں سمجھتے۔ اگر میری بات آپ نہ سمجھیں، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، زبان کا فرق ہو سکتا ہے، الفاظ کے انتخاب کا فرق ہو سکتا ہے، ذہانت کے معیار کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص خود اپنی کہی ہوئی بات نہ سمجھے، اسے سوائے حماقت کے اور کیا کہا جائے گا؟ لوگوں سے سنا ہوگا آپ نے وہ کہتے ہیں جی اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ ولی مشتق ہے ولا سے، اور ولا کہتے ہیں دوستی کو، اور ولا کہتے ہیں قرب کو اور محبت کو، اور ولی کا مطلب ہوا محبوب اور مقرب اور دوست۔ یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ آپ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سب آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، ولی کہتے ہیں اللہ کے محبوب کو، ولی کہتے ہیں اللہ کے مقرب کو۔ اب آپ سوچئے آپ کے علاقے میں اگر کوئی چیف منسٹر کا دوست رہتا ہو تو کیا خیال ہے وہ کچھ کر سکے گا کہ نہیں؟
اگر کوئی شک شبہ ہو تو اس سے پنگا لے کے دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن ادھر کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ بھئی چیف منسٹر تو بہت اونچی چیز ہے، کوئی ایس ایچ او یا ڈی ایس پی کا دوست ہو، ذرا اس کی اگاڑی پچھاڑی سے لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہاں اللہ کے دوست کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بیچارے جو کچھ بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کا دوست ہے اس کو تو خوف اور غم سے محفوظ ہونا ہی چاہیے، تو مولا وہ تو خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے، لیکن ہمیں خبردار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ خبردار ہو جائیں، آپ کا جو ہمسایہ ہے اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو کوئی خوف اور غم نہیں تو سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، ہم نے کوئی اس سے پنگا نہیں لیا ہوا، ہم نے کوئی اس سے مخالفت بولنے نہیں لی ہوئی، کوئی دشمنی نہیں، وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اللہ اسے خوش رکھے، ہم کوئی جلنے والے ہیں، پڑنے والے ہیں؟ تو یارو اگر کوئی خوش ہے، اگر کوئی خوف اور غم سے محفوظ ہے، تو اس میں کسی دوسرے کو خبردار کرنے کی کیا بات ہے؟ تو مولا وہ تیرے ولی ہے نا، تیرے دوست ہے، تیرے محبوب ہے، تو وہ تو خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے ہی، لیکن اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کیا بات ہے؟ تو میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے آج کل تو اگر کوئی صاحب اقتدار، کوئی وزیر، چیف منسٹر، گورنر، صدر، وزیر اعظم آ رہا ہو تو پھر ہوٹر لگی ہوئی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، دور سے پتہ چل جاتا ہے کوئی بلا آ رہی ہے، لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ تو آپ میں سے جن لوگوں نے کوئی کہانیوں میں، ناولز میں، افسانوں میں پڑھا ہو، یا اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو ہو سکتا ہے آپ نے فلم و ڈراموں میں دیکھا ہو کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب بادشاہ نے چلنا ہوتا تھا تو اس کے آگے نقیب چلتا تھا، آواز لگاتا تھا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار، شہنشاہ وقت، جہاں پناہ، تشریف فرما ہونے والی۔ اب فرض کیجئے پرانا زمانہ ہے، بادشاہ کی سواری آ رہی، نقیب آواز لگاتا ہے، نگاہ روبرو، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار، ذل الہی، جہاں پناہ، شہنشاہ وقت، جلوہ فضل ہونے والے۔ کسی بندے نے جا کے نقیب سے کہا کہ بھائی بادشاہ آ رہا ہے نا، کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ ہم دکانیں بند کر لیں، اپنا مال چھپا لیں؟ کوئی خونی قاتل، کوئی دہشت گرد تو نہیں آ رہا کہ جانیں بچا کے بھاگ دیں؟ بادشاہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے، اگر وہ آ رہا ہے تو ہمیں خبردار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی نے یہ اعتراض کیا ہوگا تو نقیب نے جواب دیا ہوگا کہ بے وقوف، تمہیں خبردار اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی چور ڈاکو یا خونی قاتل آ رہا ہے جان مال بچانے کی فکر کرو، نہیں، تمہیں خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ بادشاہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے۔ اگر تمہیں خبر نہ ہوئی کہ بادشاہ آ رہا ہے تو ممکن ہے جب بادشاہ گزر رہا ہو تو تمہاری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہیں، لا علمی میں دعوت نہ دے بیٹھنا۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا کہ رب کائنات بھی اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے میرے بندوں خبردار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہیں، یہ تو خوف اور غم سے محفوظ ہیں، لیکن تم نے اگر اپنی نادانی میں ان کو ڈرانے کی کوشش کی یا ان کو دکھ دینے کی جسارت کی تو یہ تو میری پناہ میں ہے، امان میں ہے، تمہارا حشر کیا ہوگا، ذرا خبردار ہو جاؤ۔ اچھا یہاں پر ایک بات نزاکت اور بھی ہے، اس پر بھی غور کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ خوف اور غم اگر آپ غور کریں تو دونوں میں فرق صرف زمانے کا ہے۔ اگر آنے والا زمانہ ہو تو اس کا خوف، گزرا ہوا زمانہ ہے تو اس کا غم۔ الیکشن ہونے والے، امتحان ہونے والے ہیں، امتحان دینے والوں کو خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جائے، ناکام نہ ہو جائے۔ امتحان ہو چکے تو فیل ہونے والوں کو غم ہے کہ فیل ہو گئے۔ تو بات ایک ہی ہے، فرق صرف زمانے کا ہے۔ آنے والا زمانہ ہو تو خوف، گزرا ہوا زمانہ ہو تو غم۔ اور رب کائنات فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اور اگر اس بات کو میں اپنی زبان میں بیان کرنے کی جسارت کروں تو یوں عرض کروں گا کہ رب نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندوں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہیں۔ ارے ان آنے والا زمانہ آتا ہے لیکن ان کو دکھ دے نہیں سکتا، میرے ولیوں کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری اوقات کیا ہے، ذرا خبردار رہنا۔ تو اللہ کے ولیوں کی شان تو یہ ہے
پہچان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی عجیب بیوقوف لوگ ہیں سنی حضرات بھی، روز ٹی وی پر خبریں آتی ہیں، اخبارات میں کہانیاں چھپتی ہیں، جی جعلی پیروں نے یہ فساد مچا دیا، یہ ہنگامہ کر دیا، کسی کی عزت لوٹ لی، کسی کا مال لوٹ لیا، یہ پھر بھی آستانوں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور پیروں فقیروں کو مانتے رہتے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں آتی کسی طرح۔ میں عرض کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں، ذرا عمر رسیدہ لوگ ہیں، ابھی قبر رسیدہ نہیں ہے، تو ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ٹھگوں کے لطیفے بہت مشہور ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو یاد ہے؟ ٹھگوں کے لطیفے بہت مشہور ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اولیاء کے پس منظر میں وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اور غالباً وہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں بھی لکھا ہوا ہے، چلیے وہ بھی سناتا ہے سمجھ۔ میں حضرت 11 بجے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ شہنشاہ عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپی آیا، ٹھگ کہیے، بہروپیہ کہیے، تو بادشاہ کے اور اس کے درمیان چیلنج ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس نے ایسا کیا کہ جناب ایک ویرانے میں جا کے ڈیرا ڈال دیا۔ اب وہاں پہ جب وقت گزارا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، بال اس کے بڑھ رہے ہیں، داڑھی بڑھ گئی، اور جناب وہ لباس خستہ ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا اتنا عبادت گزار وہاں پہ آنا جانا شروع کر دیا، نظر نیاز شروع ہو گئی، جو بڑی شہرت ہوئی اس کی، جناب وہ امیروں نے وزیروں نے آنا جانا شروع کیا، وہ جناب کسی سے ملتا نہیں تھا اور دھتکار دیتا تھا، نہیں مجھے دنیا والوں سے کچھ نہیں ملنا۔ شہنشاہ عالمگیر کو پتہ چلا، اس نے خواہش کا اظہار کیا، ملاقات کی، اس نے اس کو بھی انکار بھیج دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا بھائی میں خود چلا جاتا ہوں۔ عالمگیر بادشاہ جو تھا وہ ویسے بھی بزرگوں کو ماننے والا تھا۔ اب وہ آیا، بڑی عقیدت سے محبت سے بیٹھا، جب اپنی عقیدت محبت سے بیٹھ کے سلام ولام پیش کر کے دعا کے لیے درخواست کی، تو پھر بہروپی نے کہا، ٹھگ نے، کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کوئی ٹھگ ہوں، آپ نے کہا تھا کہ میں ہر صورت میں پہچان لوں گا۔ بادشاہ بڑا شرمندہ، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب وعدہ تھا جو چاہو گی مانگو گی میں دوں گا، بولو کیا چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے کیا مانگوں؟ جس کا نام صرف میں روا روی میں دکھاوے کے طور پر لیتا رہا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اس نے مجھے اس دھوکہ دیتے ہوئے نام لینے کا یہ صلہ دیا کہ وقت کا بادشاہ میرے پاس بیٹھا ہے قدموں میں، تو اگر میں سچ مچ اس سے لو لگاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے کیا کچھ ملے گا، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو جو اللہ سے لو لگاتا ہے پھر رب کائنات تو اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جعلی پیر، ہمارے بچپن میں ٹھگوں کے لطیفے بہت مشہور تھے، آج کل آپ رسالے اٹھائیں، ڈائجسٹ اٹھائیں اور لطیفوں کی کتابیں اٹھائیں، ان میں ٹھگوں کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ تو کیا ٹھگ سب فوت ہو گئے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے لطیفے کیوں مشہور نہیں؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹھگوں نے اب جعلی پیر کہلانا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ جعلی پیر، بھائی پیر تو پیر ہوتا ہے نا، یہ جعلی پیر کیا مطلب ہے؟ وہ جعلی پیر نہیں ہے، وہ ٹھگ ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بھیس بدلتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ تو ان ٹھگوں کو پہچاننا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی یہ تو آپ نے خوب جان چھڑا دی، وہ جعلی پیر جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کو جعلی پیر ہی نہ کہو، بات ختم ہو گئی، یہ کیا بات بنی؟ چلیے میں پھر جواب پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ یہ بات میں نے بہت جگہ کہی اور پھر مجھے دوستوں نے کہا کہ یہ بات آپ ذرا دہرا دیا کیجئے، اس سے لوگوں کو بہت نصیحت ملتی ہے اور بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے، اگر جعلی پیروں کی کہانیاں بہت آتی ہیں تو کبھی اخبارات میں جعلی کرنسی کی بھی تو خبریں آتی ہیں۔ آج کل جعلی کرنسی چھپ رہی ہے، وہ پریس پکڑا گیا جعلی نوٹ چھاپنے والوں کا، جعلی نوٹ چلانے والے گروہ کے ارکان پکڑے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، اس قسم کی خبریں کبھی آ جاتی ہیں۔ جب کبھی جعلی کرنسی کی خبریں آئیں تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھئی آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں تو کرنسی کا لینا دینا بند کر دو، کبھی کہا ہے کسی نے؟ نہیں۔ تو یارو، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ بھائی آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، ذرا خیال رکھنا، آنکھیں کھلی رکھنا، کھرے کھوٹے کی پہچان رکھنا، اصلی اور نقلی کو شناخت کرنا، کہیں کسی چکر میں نہ پھنس جانا۔ کوئی نہیں کہتا کہ نوٹوں کا لین دین بند کر دو،
تو میں بھی عرض کروں گا کہ اگر جعلی پیروں کی کہانی آتی ہے تو یہ کیوں کہتے ہو پیروں فقیروں کو ماننا چھوڑ دو، ان کے پاس جانا چھوڑ دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو، اصلی اور نقلی کی پہچان رکھو؟ اور اس بات کو ایک اور آسان طریقے سے سمجھا کے بات ختم کروں. آپ کو یاد ہوگا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، پرویز مشرف کے دور میں پہلی بار 5000 کا نوٹ انٹروڈیوس ہوا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جب 5000 کا نوٹ چھاپا تو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے 5000 کا نوٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب وہ نیا نیا چلا تو بہت سے لوگ تو اس فکر میں ہوتے تھے ذرا دیکھیں تو صحیح ہوتا کیسا ہے. جب 5000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو نہیں کیا تھا، ابھی نہیں چلا تھا، اگر اس وقت کوئی 5000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو چل جاتا؟ نہیں. پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو. تو یارو، جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں. اگر اصلی پیر نہ ہوتے تو جعلی پیروں کا کام کس کے دھوکے میں چلتا؟ لیکن آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور اصلی اور نقلی کی شناخت رکھنی چاہیے. اور اس کا ایک بہت بڑا پیمانہ اور معیار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اس کو آپ حسام الحرمین کے نام سے یاد کریں، یا ویسے یہ علماء جو آپ کو پہچان بتاتے ہیں وہ ذہن نشین کریں. لیکن بہرحال وہ ایک کسوٹی، وہ ایک برق، وہ ایک معیار، وہ ایک پہچان ہے. اسی وجہ سے ہم ان سے نسبت پہ فخر کرتے ہیں. لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے نسبت پہ فخر ضرور کیجیے، لیکن بریلوی کہنے لانے کی بجائے سنی کہلانے پہ زور دیجیے، ورنہ لوگوں نے ہمیں بریلوی بنا کے سنیت کا ٹائٹل خود ہم سے چھین لیا ہے. رب کائنات اپنے کرم سے ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.